خدائے ببرکت کے نام سے آغاز جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ ریسنٹ ٹرینڈز ان انڈو پاک ریلیشنز اور یہ تعلقات پاکستان اور بھارت کے بیچ میں آج کل کے انالیسز کے اندر کیسے ہیں اور کیا ریسنٹ ڈیولپمنٹس رہی ہیں. تو ویورز اور ایسپائرنٹس، آج ہم اس ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے کہ وائی انڈیا نیڈز پاکستان اینڈ وائی پاکستان نیڈز انڈیا اینڈ what are the mutual benefits that they can get from setting up the good terms and relations. So first of all, the first question that we have to put and discuss is why India needs Pakistan. یعنی انڈیا اتنی بڑی اکانومی ہے، اتنا بڑا ملک ہے، تو اسے پاکستان کی ضرورت کیوں ہے؟ پھر بھی اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود بھی اتنے بڑے کنٹری کو پاکستان کی ضرورت کیوں ہے؟ پہلی چیز تو آپ کو پتہ ہے کہ نیبرز کے ساتھ اچھا ریلیشن، وہ نیبر جو آپ کے بارڈر کے ساتھ موجود ہو اور پھر ایک 2150 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا بارڈر وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہو، اس نیبر کے ساتھ آپ کی اچھی ٹرمز اور ریلیشنز آپ کو سیکیورٹی ایج دیتی ہے. تو انڈیا کا سب سے بڑا بینیفٹ پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشنز کا یہ ہوگا کہ اس کے سیکیورٹی تھریٹس کم ہو جائیں گے، بارڈر مینجمنٹ بہتر ہو سکتی ہے. اگلی بات، انڈیا از اے گروئنگ اکانومی، سو ان آرڈر ٹو کیپ اینڈ گرو اٹس انڈسٹری، اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنی انڈسٹری کو گرو کرنے کے لیے اسے پاکستان کی ضرورت پڑے گی. کیسے؟ بیکاز اٹ نیڈز اے ہیوج انرجی اینڈ فیول فار دا پرپزز. فار دس پرپز انڈیا ہیز ٹو نیئرسٹ آپشنز. یعنی اپنی انرجی کے لیے انڈیا کے پاس دو ہی بڑے آپشن ہیں، پہلا ایران اور دوسرا سینٹرل ایشین کنٹریز. دیکھیں، اگر میں نیئرسٹ آپشنز کی بات کروں تو واقعی یہ بات بالکل اور قطعی طور پر کریکٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ سب سے قریبی آپشن سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں اور ایران ہے. اب آپ جیوگرافیکلی دیکھیں تو یہ دونوں ملک یا دونوں خطے، ایران کا بھی اور سینٹرل ایشیا کا بھی، انڈیا کے لیے ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے. ان دونوں ممالک میں، ان دونوں ریجنز کے اندر، ان دونوں جگہوں پر، کیونکہ سینٹرل ایشیا ایک 5 ملکوں کا ایک ریجن ہے، تو اس ریجن کے اندر پہنچنے کے لیے یا ایران تک ایکسیس کے لیے انڈیا کو بہرحال پاکستان کی ضرورت ہے. اور اس سچویشن میں پاکستان جیوگرافیکلی انڈیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، اگر انڈیا کو بہت دور سے، یعنی کویت سے، سعودی عربیہ سے آئل یا گیس امپورٹ کرنی ہو تو کارگو بیس شپس اور اس طرح سے بہت زیادہ ایکسپینڈیچر اور ٹائم ویسٹ ہے. جبکہ آپ کو پتہ ہے سی بیس ٹریڈ کی نسبت لینڈ بیس ٹریڈ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی جلدی سپیڈ کے ساتھ ہو سکتی ہے، ویسے بھی سپیڈ کے ساتھ ہو سکتی ہے. اور ایران بہت زیادہ نیئرسٹ لوکیشن پہ ہے ایز کمپیئر ٹو سعودی عربیہ فار دا انڈین پالیسی میکرز. تو پاکستان بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا کی امپورٹنٹ کنٹری ہے فار. دوسرے نمبر پہ سینٹرل ایشین کنٹریز تو انرجی کے ہب ہیں. دیکھیں، وہ انرجی ابھی ایکسپلور بھی نہیں ہوئی پوری طرح، اور ابھی سے دنیا کہتی ہے کہ ورلڈ کے 45% گیس، نیچرل گیس ریزروز جو ہیں وہ سینٹرل ایشین ریجن کے اندر ہیں. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ریجن کتنا امپورٹنٹ ہے انرجی نیڈز کے لیے انڈیا کو. تو پھر اس ریجن تک پہنچنے کے لیے اس تالے کی چابی تو پاکستان ہی ہے. لہٰذا ہر طرح سے انڈیا کے لیے انرجی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے پاکستان سے اچھے ریلیشنز فائدے میں ہیں. مزید انڈیا کو کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں اسی چیز میں ایک ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں کہ کچھ ڈائلاگ نہیں ہوا. مطلب اگر سینٹرل ایشیا کنٹری ریجن اتنا امپورٹنٹ ہے، ایران اتنا امپورٹنٹ کنٹری ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آج تک انڈین پالیسی میکرز کی اس طرف نظر نہ گئی ہو؟ نظر ان کی گئی ہے.
ابھی کچھ ایگریمنٹس اور کچھ معاہدے چل بھی رہے ہیں, کچھ پروجیکٹس چل بھی رہے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ 1995-96 کے اندر بے نظیر بھٹو کی جب گورنمنٹ آئی تھی, دوسری گورنمنٹ, اس وقت انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا ایران کے ساتھ, اور 2010 میں زرداری صاحب نے اس کے اوپر ری نیگوشیٹ کیا تھا. پھر میاں صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے 2015 میں, تو سعودی پریشر کی وجہ سے وہ مطلب پاکستان کو اپنا سٹانس پیچھے لینا پڑا. ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن پر پہلے ایران پاکستان انڈیا IPI پروجیکٹ تھا, پھر اس میں سے انڈیا کو نکال دیا گیا, پھر پاکستان بھی اس سے پیچھے ہٹ گیا سعودی پریشر کے اندر. لیکن یہاں سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پروجیکٹس ہمیشہ سوچے گئے ہیں انڈیا کی طرف سے بھی. پھر آپ دیکھیں ٹاپی جو ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اگر سینٹرل ایشیا اور انڈیا کے درمیان اگر ہم کوپریشن دیکھتے ہیں, یعنی ٹاپی سے مراد ہے TAPI, ترکمنستان افغانستان پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن. اسی طرح جو کاسا 100 ہے, سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا CAS سے کاسا 1000, اس کے ذریعے جو الیکٹریسٹی آ رہی ہے پاکستان تک, انڈیا اس کا بھی حصے دار بن سکتا ہے, اور اس کو 1000 کے بجائے 10,000 تک بھی بڑھایا جا سکتا ہے. الیکٹریسٹی پاور خریدی جا سکتی ہے سینٹرل ایشین ریجن سے. تو انڈیا کے لیے پاکستان امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ جو کاسا والا پروجیکٹ ہے, اگر آپ اس کو سرچ آؤٹ کریں گوگل پہ جا کے, تو یہ بڑا ویریئنٹ اور بڑا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. پاکستان اور افغانستان اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں, تو انڈیا بھی لے سکتا ہے. ایسے ہی ٹاپی کا آپ جا کے سرچ کریں تو گیس پائپ لائن ایگریمنٹ ہے پاکستان میں, افغانستان میں, انڈیا میں اور ترکمنستان میں. تو یہ ترکمنستان سے گیس چلتی ہے آ رہی ہے, اور پاکستان افغانستان اور انڈیا کو مل رہی ہے. تو اس پائپ لائن کو اور اس جیسی کئی پائپ لائن اور بنائی جا سکتی ہیں انڈین انرجی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے. پاکستان کی انرجی نیڈز بھی اس سے پوری ہوں گی گو کہ, لیکن انڈیا کی اکانومی زیادہ ڈیولپنگ اور زیادہ اس کو ضرورت ہے. اسی طرح اگر انڈیا ٹریڈ کرنا چاہتا ہے ویسٹرن ایشین کنٹریز لائک, آپ دیکھ لیں رشیا, ویسٹرن ایشین کنٹریز لائک ٹرکی, عراق, ایران, تو ڈائریکٹ ٹریڈ کے لیے بھی پاکستان کا روٹ بہت امپورٹنٹ رہ سکتا ہے. افغانستان, سینٹرل ایشیا, رشیا, ساؤتھ, اگر ہم افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا ریجن کو کراس کرتے ہیں تو ایسٹرن یورپ کا جو ریجن ہے وہاں تک بہت ایزیلی ایکسیس ہو سکتی ہے اور بہت شارٹ راستہ بن سکتا ہے. تو پاکستان ٹریڈ کو لے کر, ٹرانزٹ روٹس کو لے کر انڈیا کے لیے بہت 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 بڑا امپورٹنٹ کی پلیئر, اور ایک جیوگرافیکلی ایک امپورٹنٹ کی ٹورڈز دا ٹرانزٹ روٹ اینڈ ٹریڈ گروتھ کی طرف پاکستان اپنا رول ادا کر سکتا ہے, اگر انڈیا اچھے ٹرمز حاصل کر لے پاکستان کے ساتھ, اچھے ریلیشنز بلڈ کر لیتا ہے. اچھا, اس کے بعد پاکستان از ویری پاورٹل کنٹری فار دا اکنامک انٹیگریشن آف ساؤتھ ایشیا. ایک اور چیز ہے, کیونکہ پاکستان کا بارڈر جو ہے وہ نہ صرف سینٹرل ایشین ریجن کے قریب ہے, پاکستان ایران کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے, بلکہ پاکستان ایک گیٹ وے ہے بٹوین مڈل ایسٹ اینڈ سینٹرل ایشیا. پاکستان چائنا کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے چائنا, 1.5 ارب لوگ رہتے ہیں. پاکستان انڈیا کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے, 1.5 ارب کے قریب لوگ رہتے ہیں. تو اکنامک انٹیگریشن آف ساؤتھ ایشیا بغیر پاکستان کے ممکن نہیں ہے. مطلب پاکستان ایک سینٹرل کنٹری ہے, اور پھر گوادر جیسی پورٹ کے بعد اور سی پیک بننے کے بعد تو انڈیا اس سے بہت زیادہ بینیفٹ اٹھا سکتا ہے, بہت زیادہ بینیفٹ اٹھا سکتا ہے. سو پاکستان بہت زیادہ انڈیا بہت زیادہ ریلائی کر سکتا ہے پاکستان پر انرجی نیڈز کے لیے. اور میں آپ کو ایک بات یہاں انالیسس کی بتاؤں, پاکستان کو ایسا کرنا بھی چاہیے, پاکستان کو رول ادا کرنا چاہیے کہ انڈیا پاکستان سے بینیفٹ لینا شروع کرے. ڈاکٹر معید یوسف صاحب کا ایک کالم میں نے پڑھا, ایک آرٹیکل پڑھا ان کا, اور ڈاکٹر معید یوسف صاحب جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے سیکیورٹی ایڈوائزر تھے, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آف پاکستان تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر کشمیر کے اور سرکریک اور سیاچن کے ایشوز پہ انڈیا کو ٹیبل کے اوپر نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ٹرمز پہ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں, تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ اب آپ انڈیا کو اپنا ڈیپینڈنٹ بنائیں, کیونکہ ہتھیاروں کی ریس کے اندر نہیں آپ جیت سکتے. نہ انڈیا پاکستان سے جیت سکتا ہے, نہ پاکستان انڈیا سے جیت سکتا ہے, اور نہ ہی کوئی جنگ لڑ کر ہم کشمیر کا مسئلہ سولو کر سکتے ہیں. لہذا سب سے آسان حل یہی ہے کہ آپ انڈیا کو اپنا ڈیپینڈنٹ بنا لیں. ڈیپینڈنٹ کیسے بنانا ہے؟ انرجی کی وجہ سے, ٹریڈ کی وجہ سے, سب ٹرمز کے اندر اس کو پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے ان سب معاملات میں. تو پاکستان اپنی مرضی کے چوائس کے آپشنز پہ انڈیا سے ڈائلاگ کر سکتا ہے.
جی اب ہمارا دوسرا کوشچن ہے، دوسرا حصہ ہے اس تصویر کی دوسری سائڈ ہے، وائی پاکستان نیڈز انڈیا. بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن اس حوالے سے کہ ہم نے انڈیا کو ڈسکس کر لیا کہ انڈیا کو کیوں کیوں امپورٹنٹ ضرورت ہے، نیڈ ہے پاکستان کی. تو اب پاکستان کو کیوں کیوں ضرورت ہے انڈیا کی. پہلے نمبر پر 1.4 بلین پیپل کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے انڈیا. اتنے لوگ رہتے ہیں انڈیا میں کہ پاکستان کی اگر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بحال ہو جائے تو پاکستان کو میرا نہیں خیال کہ کسی اور ملک سے ٹریڈ کی ضرورت ہے، کیونکہ ساتھ چائنا ہے اتنی بڑی پاپولیشن والی مارکیٹ، اور ساتھ انڈیا، دونوں پاکستان کے بارڈر کے اوپر ہیں، تو پاکستان کو اس سے بینیفٹ ہو سکتا ہے. پھر اگر فرام انڈیا پاکستان کین امپورٹ cost effective agricultural products like wheat instead of Russia. Similarly, we can buy sugar from India instead of Egypt and Brazil. This will be cost effective for Pakistan. دیکھیں لاسٹ ایئر جب پاکستان میں چینی کی دقت ہوئی اور کمی اور قلت محسوس ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے وہ تھے حماد اظہر صاحب. تھوڑے دیر کے لیے وہ بنے تھے اور انہی ڈیز میں چینی کی کھپت اور پرابلمز ہمیں دیکھنے کو ملے. حماد اظہر صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی پریس کانفرنس میں کہ ہم انڈیا سے شوگر امپورٹ کریں گے، جسے بعد میں یو ٹرن لے کر ریورس کر دیا گیا. میں بھی ہو سکتا ہے اس میں ہمارے فارن آفس کا یا ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کچھ ڈیسیجنس ہوں وہاں پہ کہ نہیں، ہمیں جب تک کشمیر کا پرابلم سالو نہیں ہوتا ہمیں ان سے ٹریڈ بحال نہیں کرنی. لیکن وہ ان کا سٹیپ جو تھا وہ اچھا تھا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کے علاوہ برازیل سے شوگر امپورٹ کرنی تھی. آپ دیکھیں برازیل کہاں ہے، جیوگرافیکلی ہمیں کتنا ڈسٹینس پڑتا ہے. آپ کو 3 سمندر آتے ہیں راستے میں، اور کتنے ہزار کلومیٹر کا ڈسٹینس طے کر کے کوئی کارگو برازیل سے پہنچے گا پاکستان، اور ساتھ انڈیا ہے. اور ویسے بھی انڈیا میں ایک تو قیمت ویسے ہمیں کم مل رہی ہے کیونکہ بہت زیادہ وافر شوگر پڑی ہے انڈیا میں، اور ایک ہمارا ڈسٹینس لینڈ بیس کچھ بھی نہیں ہے، واگا سے ہم امپورٹ کر سکتے ہیں، لاہور سے، تو ایزیلی بہت سارے پیسے بچ سکتے ہیں. لیکن پاکستانی پالیسی میکرز نے اس اپرچونٹی کو ضائع کیا ہے. اسی طرح ہم گندم رشیا سے جا کے، یوکرین سے جا کے اتنی دور سے مہنگی خریدتے ہیں، ہمیں اپنے ساتھ والے ملک سے بہت سستی گندم مل سکتی ہے. تو پاکستان کو ایگریکلچرل نیڈز کے اندر انڈیا ہیلپ کر سکتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ انڈیا بارڈر شیئر کرتا ہے کچھ ایشیان کنٹریز کے ساتھ، جس میں میانمار ہے، اور تھائی لینڈ کی طرف بھی ایکسیس جا سکتی ہے انڈیا سے ایزیلی، ویتنام اور لیوس کی طرف سمندر سے، ٹھیک ہے. تو دیکھیں اگر ہم میانمار کے ملک کو دیکھیں تو وہ بھی چھوٹا ملک نہیں ہے، ہم تھائی لینڈ کو دیکھیں تو وہ بھی کمزور ملک نہیں ہے، لیوس کو دیکھیں، ویتنام کو دیکھیں، سری لنکا کو دیکھیں، بنگلہ دیش کو دیکھیں، تو ان کی بھی پاپولیشن بڑی بڑی ہے، یہ بھی بہت بڑے بڑے ملک ہیں. تو اگر انڈیا کے ساتھ تعلقات پاکستان کے ٹھیک ہوتے ہیں تو پاکستان ایزیلی ان ملکوں تک پہنچ سکتا ہے، لینڈ بیس ایکسیس حاصل کر سکتا ہے. تو کیوں نہیں پاکستان کرتا؟ ان ملکوں تک ٹریڈ کے اپنے نئے جو راستے ہیں ان کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. تو پاکستان کو کرنا چاہیے، پاکستان کو ضرورت ہے انڈیا کی. ایک اور چیز بھی ہے، پاکستان بڑے عرصے سے 1993 سے شاید ڈائیلاگ پارٹنر ہے، 1993 سے ڈائیلاگ پارٹنر ہے ایسیان کا. ایسیان جو ہے یہ آرگنائزیشن ہے ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کی، جس میں ملائیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور، لیوس، میانمار، ویتنام، تھائی لینڈ، فلیپائنز، یہ ممالک آتے ہیں. یعنی یہ بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں، اب یہ ڈیولپ ہو چکے ہیں. ملائیشیا تو اب اکنامک پاور بن رہا ہے. تو ان ممالک نے ایک تنظیم بنا رکھی ہے ایسیان، بڑی زبردست تنظیم ہے، یورپی یونین سے بھی زیادہ اب تو یہ گرو کر رہی ہے. تو پاکستان اس کا پارٹ بننا چاہ رہا ہے بڑی دیر سے. 1993 سے پاکستان نے اپلیکیشن پٹ کر رکھی، اور پاکستان جو ہے نا ڈائیلاگ پارٹنر کے طور پہ ہی ایسیان کا ممبر ہے. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے سنگاپور کے تھرو پاکستان کے لیے بلاکڈ کر رکھا ہے، ایسیان کے اندر پاکستان کی انٹری نہیں ہو پا رہی. کیوں؟ کیونکہ انڈیا کے تھرو سنگاپور کا پریشر ہے. سنگاپور تو ممبر ہے ایسیان کا. جب انڈیا کے اچھے ریلیشنز ہیں سنگاپور کے ساتھ، تو اپنے فورن ریلیشنز کی بیس پہ انڈیا نے ایک پریشر پٹ کیا ہوا ہے ایسیان کے اندر کہ پاکستان کو انٹری نہ دی جائے ایز اے ممبر.
تو اگر انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشن ہوتے ہیں اور ہمارے لیے راستہ کھل سکتا ہے ایسیان کے اندر ٹریڈ کا بھی اور ممبرشپ کا بھی. اس سے بہت زیادہ بینیفٹ ہوں گے ہمیں انڈو پیسفک ریجن کے اندر ٹریڈ کو لے کر. اس کے علاوہ کچھ میوچل بینیفٹس بھی ہیں جس کے یعنی اچھے ریلیشن ہونے پر دونوں کو اچھا فائدہ ہو سکتا ہے اس چیز کا. تو پہلا اس میں یہ ہے کہ ورلڈ بینک کی رپورٹس کے مطابق پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ٹریڈ اس وقت ملین ڈالرز میں ہے, یعنی کچھ $100 ملین ہے اس وقت 2022 کے ریکارڈ میں, تو وہ 36 بلین ڈالر تک پہنچ سکتی ہے میوچول ٹریڈ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان اف دا ریلیشن وڈ گیٹ بیٹر. اس کے بعد دونوں کے درمیان ڈائلاگ ہو جاتا ہے بارڈر کے پیس کے پرسپیکٹو میں. تو جو ہم اتنے زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہیں اپنی آرمز کے اوپر, کیونکہ پاکستان تو 100% انڈیا کے لیے خرچ کر رہا ہے, تو وہ سارے پیسے ڈیفینس پہ جو ہم ضائع کر رہے ہیں وہ بچ سکتے ہیں, انڈیا کے بھی بچ سکتے ہیں, پاکستان کے بھی بچ سکتے ہیں. اسی طرح اگر سر کریک ایشو ٹھیک ہو جاتا ہے, سالو ہو جاتا ہے, تو اب دیکھیں ہماری بلو اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. بلو اکانومی کیا ہوتی ہے؟ ایسی اکانومی جس میں سمندر اور سمندری پانی کا استعمال ہو, جیسے فشنگ ہے, ایکوا کلچرنگ ہے, لائک دس. تو سر کریک کے اوپر کتنے سارے پاکستان کے جو مچھیرے ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے. پاکستان کے مچھیرے جو ہیں, جو مچھلی پکڑنے والے لوگ ہیں, جو فشرز ہیں, ان کو فشر مینز جو ہیں پاکستان کے, ان کو بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں. اور انڈیا والے بھی جب یہ ادھر جاتے ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں, تو پاکستانی جب جاتے ہیں تو جب انڈین ماہی گیر ہوتے ہیں ان کو پاکستان پکڑ لیتا ہے, تو بڑا پرابلم ہے. تو اگر یہ پرابلم سالو ہو جائے تو بلو اکانومی کو بڑا ایک فائدہ مل سکتا ہے. بے شک ایک تھوڑے سے علاقے میں مل سکتا ہے لیکن ملے گا. پھر اسی طرح سیاچن کے اوپر پاکستان نے اور انڈیا نے دونوں نے اپنی فورسز کھڑی کی ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ تو پہلے ہی بہت زیادہ ہے, لیکن سیاچن گلیشیئر وہاں پر ملٹری پریزنس کی وجہ سے بار بار گولیاں چلتی ہیں, آگ جلتی ہے. ظاہر سی بات ہے گلیشیئر کے اوپر فوجی رہیں گے, آگ وغیرہ تو وہ جلائیں گے, اس سے کیا ہوگا؟ گلیشیئر میلٹ کر رہا ہے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے برف کے اوپر بندہ چلے, پریشر پٹ کرے تو وہ پگھلتی ہے. تو اتنے زیادہ فوجی اگر پاکستان کے اور انڈیا دونوں کے گلیشیئر کے اوپر موجود ہیں سیاچن گلیشیئر پہ, تو میلٹنگ بہت تیز ہو رہی ہے, اس سے فلڈ آ رہے ہیں. پھر کلائمیٹ چینج کیا ہے, یہ امپیکٹس پاکستان کو آج فیس کرنے پڑ رہے ہیں فلڈز کی صورت میں, کل انڈیا کو بھی کرنے پڑیں گے. تو یہاں بھی ڈائلاگ ہو سکتا ہے. پھر دونوں ممالک کو بایو فیول پروڈکشن کے اوپر بھی دونوں ملکوں کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ مل کے کام کریں تو بایو فیول کے اوپر کام کر سکتے ہیں دونوں ملک, ٹھیک ہے. اور سیکیورٹی بیس بھی بہت زیادہ ان کو ایڈوانٹیجز ہیں, پاکستان کو بہت بڑے ایڈوانٹیجز ہیں, ٹھیک ہے. اگر سیکیورٹی کے پرسپیکٹو میں ہم دیکھیں تو انڈیا کو اور پاکستان کو بہت زیادہ بینیفٹ مل سکتے ہیں اگر انڈیا کے ساتھ ہماری بارڈر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بیٹر ہو جاتی ہیں, ہمارے ملٹری کے اوپر پریشر کم ہو جائے گا. سملرلی انڈیا کو بھی بہت زیادہ بینیفٹ اس چیز کا ہو سکتا ہے اگر انڈیا پاکستان کے ساتھ بارڈر ریلیشنز بہتر کر لیتا ہے تو. اور یہ بھی لائکلی ہے کہ اس سب کے بیچ میں کشمیر کا ایشو بھی سالو ہو جائے, اس کو بھی سولوشن مل سکتا ہے. تو یہ جی میرا ایک چھوٹا سا انالیسس تھا. یہاں انڈو پاک ریلیشنز کا ایک پورا جو سیٹ ہم نے شروع کیا تھا انڈرسٹینڈنگ کا, وہ میں نے کلوز کیا. امید ہے کہ میرے لیکچرز اور ویڈیوز سننے کے بعد آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. اگر کسی چیز میں پرابلم ہے تو آپ کمنٹ کے اندر مینشن کر سکتے ہیں, میں ان چیزوں کو ریزالو کرنے کے لیے, ایکسپلین کرنے کے لیے انشاءاللہ اویلیبل ہوں. اوکے جی, تھینک یو.